اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو اس مصیبت کے ٹل جانے کے بعد اہل غفلت کہتے ہیں، شکر ہے ہماری جان محفوظ رہی، اور حق کو پہچاننے والے کہتے ہیں، شکر ہے ہمارا دین محفوظ رہا۔ مردان خدا ہمیشہ خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت شور کرے۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے میرے دوست، اللہ کا دوست تو وہی ہے جو موجود لمحے کا دوست ہو۔ کل کی بات کرنا ہمارا طریقہ نہیں۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا دوزخ کی چابی ہے۔ اگر تو خود دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لے، وہ تیرے تانبے کو سونا بنا دے گا۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روئے گا دایا دوڑ کر نہ آئے گی، لیکن عاقل بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رحمت خداوندی بغیر آہوزاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ اے عزیز، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھیڑ ڈال۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر مصیبت کے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی مانند ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ اے بے حس کاہل، اٹھ اور اپنی پرانی بری عادتوں کی اصلاح کے لیے تلوار اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر، اور مثل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس دروازے خیبر کو اکھاڑ دے۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر حقیقی کاریگر یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش ہے اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی تباہی کا سبب بننا چاہیے۔ دنیا کے سمندر سے بچ، اس میں کثرت سے مخلوق ڈوب چکی ہیں، کوئی ہے جو اس سے بچ جاتا ہے۔ جو ظاہر میں الجھ کر رہ جاتا ہے وہ کبھی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی عشق کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔
جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ انسان کو ہر وقت اپنی حیثیت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو بھول کر خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آگ پر چلنا آسان ہے، مگر علم کے مطابق عمل کرنا مشکل۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ اگر خدا نے تجھے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہ۔ کشتی چلانی نہیں آتی تو ملاح مت بن۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان اور آخرت میں جانے کا پختہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے۔ نفس اس کو نہیں جانتا۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ بنا۔ جس طرح شہد کی مکھی ناقص رس کو شہد میں تبدیل کر کے انمول بنا دیتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت بندے کو انمول بنا دیتی ہے۔ توفیق بڑی انمول چیز ہے، اور ہماری توفیق تو صرف اللہ ہی کے دم سے ہے۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عشق میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، یہ پیمانے وہاں نہیں چلتے۔ اللہ بڑا ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہے وہ سب سے بڑی محبت ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کر، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ انسان ہمیشہ مسافر خانوں میں آباد رہنا چاہتا ہے، قبرستان میں کھڑے ہو کر ہمیشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ زندگی آسان ہو جاتی ہے جب ہم کام سے کام رکھتے ہیں۔ خوشیوں کی تلاش میں جگہیں مت بدلو، پہلے خوش رہنا سیکھو، پھر آپ کے احساسات ہر جگہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ جس طرح دوڑ میں جیت جانے والا منزل پر اکیلا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح زندگی کی دوڑ میں سبقت لے جانے والے کو تنہائی ملتی ہے۔ بات تو تب ہے جب دوسروں کا ہاتھ تھام کر چلا جائے۔ زندگی کے ہر میدان میں اپنا مقابلہ خود اپنے آپ سے کیجیے، دوسروں سے نہیں، ورنہ تنہا رہ جائیں گے۔ اس زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ انسانیت کے ناطے تمام تعلقات میں خلوص ہی تو ہے، نہیں تو تمام تعلق صرف اور صرف ریت کے گھروندوں کی طرح ہیں، جس کو گرانے میں پیش پیش انائیں اور ضدیں ہیں۔ زندگی کی کچھ پریشانیوں کا علاج انہیں حل کرنا نہیں، بلکہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ جو جس حالت میں مر گیا وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔
اللہ نے انسانوں کے لیے جو بھی اخلاق پسند فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اگر غصہ آ جائے تو درود پاک پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا درود کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ درود شریف کو ایک فرض کے طور پر ادا کیا کرو۔ وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اس دنیا سے فارغ ہونا ہے۔ اگر محبت مانگتے ہو تو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ کے سارے جذباتی کبوتر اڑا دو اور ایک ایک کر کے ہر چیز کو چھوڑ دو، پھر اللہ جانے، اللہ کے کام جانے۔ ہار جانا صرف سفر کو چھوڑ دینے میں ہے۔ منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والے کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم جاہلوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم مسلمان تو ہیں، ہم مسلمانی نہیں۔ ہم گفتار کے قاری ہیں لیکن عمل سے بالکل خالی۔ ہماری تبلیغ میں کیا کمی ہے؟ یہ کہ ہم منع کو منع تو کرتے ہیں، خود باز نہیں رہتے۔ محبت کی ابتدا محبوب سے ہوتی ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیتا ہے۔ کھا کھلا، بچا کر مت رکھ، یہ بھی دنیا کی محبت سے نجات پانے کا ایک طریقہ ہے۔ کل کائنات کی قوتیں مل کر میرے اللہ کے سامنے ایک کیڑے کی ٹانگ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب کسی دنیاوی مصیبت کا سامنا ہو تو اپنے مال کو اپنی جان پر فدا کر دو، اور کوئی مصیبت تمہارے دین پر نازل ہو تو اپنی جان کو اپنے دین پر فدیہ کر دو۔ لٹا پٹا شخص تو در حقیقت وہ ہے جس کا دین چھن جائے۔ آگاہ رہو جنت مل جانے کے بعد کوئی مفلسی نہیں، اور دوزخ مل جانے کے بعد کوئی دولت مندی نہیں۔ ہجرت کا پہلا قدم سکون ہے، جس ہجرت میں سکون نہ ہو وہ گویا نامکمل ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات دل میں ہلچل مچا دیتی ہے، اور اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، ہو کر رہتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرو، کیونکہ وقت بدل جاتا ہے اور اس میں دیر نہیں لگتی۔ کوئی بھی مضبوط معاشرہ ظلم کے سامنے ڈھال ہوتا ہے، اور معاشرے کی مضبوطی کا انحصار انصاف پر ہے، اور انصاف اسلام میں ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فقر ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ عبادت کی قبولیت کی شرط صرف ایک ہے، اور اسے جانچنے کا صرف ایک معیار ہے کہ کون سے سجدے نے مجھے اللہ کے کتنے قریب کر دیا، کون سے عمل نے میرے دل میں اللہ کی طلب پیدا کر دی،
اور کون سے وظیفے نے میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھا دی۔ عبادت کا اجر اسلام میں اللہ کا قرب ہے۔ موت ایسی صبح کا نام ہے جس میں دن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نام کا ذکر عقائد کو نکھار کر سامنے لاتا ہے اور عبادات میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اور جب عبادات خالص ہوتی ہیں پھر معاملات بہتر ہوتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کے موسم بدل جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب شوق اختیار کر کے چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ اپنا رخ اللہ کی معرفت کی طرف لے کر اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں ڈبا دو، اللہ تعالیٰ کا قرب اور دیدار حاصل کر دنیا کو اور اس کی محبت کو چھوڑ دے، مخلوق سے جدا ہو کر اللہ کے ساتھ میں غرق ہو جا، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ میں آ جاتا ہے وہ خواہش اور نفس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ شیطان کو فکر ہو کہ یہ بندہ مجھے پریشان کرے گا، یہ بندہ میری محفلیں اجاڑے گا، وہاں میری رونقیں مان پڑیں گی، یہ فکر شیطان کو ہونی چاہیے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے کہ مجھے شیطان سے چھڑا لو، مجھے شیطان سے چھڑا لو۔ اگر کسی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیطان سے نہیں چھڑا سکا تو پھر شاید اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ زبان تو الفاظ ادا کر دیتی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صدق دل سے اللہ اللہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو جو مصروفیت ہے وہ تمہیں فراغت دے گی۔ اسلام کسی فرد کو اقتدار میں لانے کا نام نہیں، اسلام تو اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کا نام ہے۔ ایمان اس کمال کا نام ہے کہ بندہ جہاں ہو سلامتی کا امین، سلامتی بانٹنے والا اور سلامتی رکھنے والا ہو۔ موت تو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ طریقہ ادب یہ ہے کہ بات مختصر ہو اور اس میں سارا مفہوم آ جائے، اور قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ چند لفظوں میں سارا مفہوم سمو دیتا ہے۔ اللہ جو حلال روزی دے رہا ہے اس پر قناعت کیجیے۔ آپ نے قیامت تک ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، آپ کے پاس چند سانسیں ہیں جو گزر جائیں گی۔ ذکر دل کی اصلاح کی آخری دوا ہے، اگر کسی کو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا مرض لا علاج ہے۔ اللہ کی یاد سے غفلت گناہوں کی بنیاد ہے۔ اسلام اعتدال میں ہے۔ ہر ایک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ معاشرے میں وہ اچھائی، امن اور آسانی پیدا کر رہا ہے یا معاشرے میں خرابی کا سبب بن رہا ہے۔ جو جتنا صاحب اختیار ہے اتنا وہ جواب دہ ہے۔ ضد اور انا میں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق نصیب نہیں تو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ معاشرے کی تنگی اور تکلیف کا سبب ہمارا اپنا کردار ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائے، ہم جو ڈرتے ہیں تو یہ وجہ نہیں کہ موت سے ڈرتے ہیں،
سب کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ موت نے آنا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے، تیاری کی کمی سے۔ اگر کسی کے پاس ایک دن کا خرچہ بھی نہیں اور آپ اسے کسی دوسرے ملک میں جا کر چھوڑ آئیں تو وہ ڈرے گا تو صحیح۔ نہ اس کی وہاں واقفیت، نہ اس کے پاس سرمایہ، نہ اس کا وہاں کوئی ٹھکانہ۔ تو آخرت کو جب ہم نے اس طرح چھوڑ رکھا ہے تو ہمیں ڈر تو لگے گا۔ خلاف اسلام زندگی ایسے ہے جیسے کوئی دہکتی آگ پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ دولت بھی جمع کر لے، قیمتی لباس بھی خرید لے، اچھی گاڑیاں بھی رکھ لے، اسے آگ پر سکون نہیں مل سکتا، آرام نہیں مل سکتا۔ طرح طرح کی بے چینیاں، بے قراریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیرے رہتی ہیں۔ زبانی ذکر ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سیرت کی تعمیر اور دل کی صفائی کا کام زبانی ذکر سے نہیں ہوتا۔ آپ کے مزاج کے مطابق اچھائی برائی نہیں ہے۔ اچھائی برائی کا معیار قرآن مجید اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائی اور بے حیائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب اللہ کے ذکر کے علاوہ انسان کا بچاؤ ممکن نہیں۔ دنیا کے نتیجے بھی کردار کی وجہ سے آتے ہیں اور آخرت کے نتیجے بھی تیرے کردار کے مطابق ہوں گے۔ جب ایمان کا دعویٰ کرو گے تو آزمایا بھی جائے گا، تاکہ روز محشر تمہیں بتایا جائے کہ یہاں تم نے دین چھوڑا تھا۔ جادوگروں سے اور شیطان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں، اپنے آپ سے، اپنے کردار سے، اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ کچھ بھی نہ ہو تو بندہ کم از کم دن میں کثرت سے استغفار ضرور کرے۔ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے والدین سے سیکھتے ہیں۔ اولاد کی تربیت پوری توجہ سے کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے کرتے رہیں، بچے نیک ہونے چاہیے، لیکن بچے تو ہماری ہی اتباع کرتے ہیں۔ جو ہٹ دھرمی سے گمراہی میں دھستا جائے گا وہ عہد کو توڑنے والا ہے، جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہوگی، اور زمانے کے حادثات اس کے سر پر منڈلاتے رہیں گے۔ سب سے بڑا رنج اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہو جاؤ جن کا تم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اے ہمارے رب، ہمیں قابو میں رکھ کہ ہم تیرے احسانات کا شکر ادا کرتے رہیں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیے ہیں، اور ایسے عمل کریں جو تجھے پسند آئیں، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ وہ کہ جس کے ہجر میں بھی لذت ہے، کبھی آ ملا تو ساعت وصال کیا ہوگی۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، تب تک دل کی پیشانی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ کیا جائے ہر بات پہ صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ تیرا رابطہ میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی پر اور اس کے تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔
ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں میں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے مل ہی جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کچھ روٹیاں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ بخش دے آنکھ کے محور کو نیا ظرف تلاش، منزلیں مجھ کو نہ دے ڈھونڈنے والا کر دے۔ بالآخر تھک ہار کے تسلیم ہم نے کیا، اپنے رب سے عشق سچا ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ ایک تیرے تعلق کی خاطر دل لا تعلق ہے سب سے۔ محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ عشق کے بازار میں خود کو لٹا کر دیکھ، یار خود موجود ہے پردہ اٹھا کر دیکھ۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہی تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگے جا بھی نہیں۔ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ جو اپنی تلاش میں نکل جاتے ہیں، دنیا پھر انہیں تلاش کرتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے قرب میں جگہ پائی ہے۔ آذان عشق ہر روح کو سنائی نہیں دیتی، بات ہے عشق کی تو پھر بحث نہ کر عزیز من، پورے وجود سے اسے چھوڑ دے یا قبول کر۔ سازشیں غیبتیں پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ ان کا رب عنقریب فیصلہ کرنے والا ہے۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے، جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آساں ہے منانا تجھ کو۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ ہے یا نہیں۔ خدا بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو، بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ علم حاصل کرنے والے کی خواہش یہ ہو کہ کچھ ایسے الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ کوئی صلح کرا دے غریب کی بھی زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب لگی ہے اسے بھی آج مسکرانے کی۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ روئے ہو اسے نہیں بھول سکتے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ خاموشیاں کر دے بیاں تو الگ بات ہے، کچھ درد ہیں لفظوں میں اتارے نہیں جاتے۔